جی جی اور سنی جانتا ہے، دل میں رکھتا ہے۔ پالکی پہ سوار جا رہے تھے نا، جی جی سنا ہے نا واقعہ؟ وہ سید کیا تھے؟ پگڑی باندھ کر تھے؟ نہیں تسبیح لگائے ہوئے؟ نہیں تسبیح باندھے ہوئے تھے؟ تسبیح چلا رہے تھے؟ وہ جبہ پہن کے آئے تھے؟ نہیں کیا تھا؟ پالکی اٹھانے والے ایک مزدور کی حیثیت سے تھے، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے ان سے محبت کر کے دنیا والوں کو بتایا قرآن کا مطالبہ محبت کا نہیں مودت کا ہے۔ سید صرف اس لیے محبت کا حقدار کہ اس کی رگوں میں کسی ایرے غیرے کا خون نہیں، سید البشر کا خون روا دوا، اس لیے اس سے محبت کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مجاہد ملت، جی 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 جب بڑے سرکار آتے تھے، جب من گڑت کہانی ہوگی نا تو اس کی دلیل لے لیجیے گا۔ سرکار مجاہد ملت جب بڑے سرکار آتے تھے، یہ والی من گڑت تو نہیں ہو سکتی کہ سرکار مجاہد ملت اپنے امامہ کو بچھایا کرتے تھے، بے شک بچھایا کرتے تھے۔ اور بچھانے کے بعد سرکار مجاہد ملت کے قدم وہاں پڑتے تھے۔ کہاں؟ سرکار مجاہد ملت کے امامہ پر سرکار ملت بابا جان ماما جان کے قدم پڑا کرتے تھے۔ دنیا والوں کو یہ بتایا کہ محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ چہرہ کیسا ہے، دکھتے کیسے ہیں، لباس کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت غوث اعظم رکھے ہوئے۔ محبت کی ایک ہی وجہ، اور وہ کیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون ہے۔ اور یہ بھی من گھڑت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، طلبہ بیٹھے ہوئے، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، اور دوران درس کبھی اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب شاگردوں نے پوچھا سرکار آج معاملہ کچھ الگ دیکھا، کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں درس دے رہا تھا، چھت پر ایک سید زادہ کھیل رہا تھا، چھت پر ایک سید زادہ کھیل رہا تھا۔ جب وہ میرے ٹھیک سامنے آ جاتا تو ابو حنیفہ اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ صرف شعر پڑھنے سے نہیں ہوگا، صرف شعر پڑھنے سے نہیں ہوگا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اور یہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ بچہ نہ عالم بنا، نہ پیر بنا، نہ مرشد بنا، نہ فاضل بنا، نہ مفتی بنا، نہ خطیب بنا، نہ شاعر بنا۔ بچہ کھیل رہا تھا مگر مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے نانا نور والے ویسے ان کا نواسا نور والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ سرور انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ کتنی چیزوں کی؟ بلند آواز سے کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے فرمایا کہ تم اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں کسی مدرسے میں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے کے لیے، سند قرآن پڑھانے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دو وہ اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی محبت کی تعلیم کیسے دیں اور کیسے مدرسے میں بچوں کا ایڈمیشن کرائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مدرسوں میں بچے کا پاؤں پڑ جائے جہاں نبی کی محبت چھینی جاتی ہے۔ ہم ایسے مدرسوں میں ایڈمیشن کرائیں کہ جہاں نبی کی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔
نبی کی محبت کی تعلیم دو. کیا فرمائے؟ نبی کی محبت کی تعلیم دو. آپ دیتے ہیں جو حضور کا فرمان حدیث پاک مسلم شریف کی کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کا پاٹھ پڑھاؤ, اپنی نبی کی محبت کا درس دو. کیا نبی کی محبت کے لیے اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ بیٹے تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی, نعوذ باللہ, کیا اس سے محبت آئے گی؟ ایمان سے بولیے, آئے گی؟ اگر اس سے کہا جائے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے, نعوذ باللہ, محبت آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اب محبت کیسے دینا ہے؟ محبت کیسے دینا ہے؟ کبھی اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی چھت پر لے کر جاؤ, شام کا وقت ہو اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہو, اپنے بیٹے سے کہنا بیٹے وہ چاند ہے نا؟ بیٹا کہے گا ہاں چاند ہے. کہنا بیٹے تو ہاتھ پکڑ سکتا ہے, چھو سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا بابا نہیں چھو سکتا. بیٹے تو اسے دیکھ سکتا؟ ہاں بابا دیکھ سکتا ہوں. کتنی دور ہے؟ بیٹا کہے گا بہت دور ہے. بیٹے تو جا سکتا؟ بابا کہ نہیں جا سکتا. اب اس سے کہنا بیٹے تو جس چاند کو چھو نہیں سکتا, تو جس چاند کو پکڑ نہیں سکتا, تو جس چاند پہ جا نہیں سکتا, تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند نے سینہ چھپ کر دیا. یہ بتاؤ تو بیٹے کے دل میں نبی کی محبت آئے گی. آپ اپنے بیٹے کو دن کے وقت لاؤ. میں تو مثال دے رہا ہوں, ایسی ہزاروں مثالیں. آپ اپنے بیٹے کو لاؤ اور لانے کے بعد کہو بیٹے وہ دن کا سورج دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. بیٹے ہاں دیکھتا ہے. ہاں تو اسے آنکھ بھر کے دیکھ سکتا؟ بیٹا کہے گا نہیں, میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھ چلیا جاتی ہے. بیٹے تو اسے پکڑ سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا نہیں پکڑ سکتا. دور ہے؟ کہے گا ہاں بابا بہت دور ہے. بیٹے بہت دور ہے؟ کہا ہاں بابا بہت دور ہے. تو اس کے قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟ بابا جل جاؤں گا. بیٹے تو نہ اسے چھو سکتا, نہ پکڑ سکتا, نہ قریب جا سکتا, نہ اس سے آنکھ ملا سکتا, لیکن یہی سورج تھا. فرمایا یہی سورج تھا اور مقام صحبہ تھا. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. مصطفیٰ کے زانوے مبارک, مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کے زانوے مبارک پر سر رکھ کر آرام کر لیا. علی کی عصر قضا ہو گئی اور حضرت علی نے نماز عصر کے قضا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکالے. رخسار مصطفیٰ پر علی کے آنسو گرے. مصطفیٰ کی آنکھ کھلی. آقا نے آنکھ کھولتے ہوئے پوچھا علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی, سورج غروب ہو گیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جاؤ وضو بناؤ. علی وضو بنانے گئے اور ادھر حضرت نبی کے کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ان علیک فی طاعتک وطاعت رسولک فردد علیہ السلام. اے میرے مولا تیرا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے. بچے سے کہنا کہ جس سورج سے تو آنکھ نہیں ملا سکتا, مصطفیٰ نے اس سورج کو واپس علی کی نماز کی ادائیگی کے لیے پھیر. کیا کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سے مقدس, نعرہ تکبیر. نبی کی محبت کی تعلیم دینا ہے اور اس کے لیے حضور کے فضائل بیان کرنا ہوگا, حضور کی شان بیان کرنا ہوگا. اس سے کہو بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی پر درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کو شجر و حجر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے. اے میرے بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کی ولادت کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں مانگی تھی. اے میرے بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کی شان یہ ہے, اس نبی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے پیشاب اگر کسی کو دیا تو اس نے اپنے پیٹ میں پہنچا دیا, پی لیا, تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی. اس اپنے بچے کو بتاؤ کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, رب تبارک و تعالیٰ انہیں سارے جگ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان یہ ہے کہ ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑا کرتا تھا. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان نبی کی شان یہ ہے کہ نرم و گداز زمین پر اگر ان کے پاؤں کے نقش پڑتے تھے تو پاؤں کا نقش نرم زمین پر نہیں ابھرتا تھا, لیکن پتھریلی زمین پر مصطفیٰ کے قدم پڑتے تھے تو پتھر موم بن کر مصطفیٰ کے تلووں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا.
یہ سناؤ تو بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا. کہا حضور نے کہ اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو. کس کو؟ اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو. کس کو؟ بچوں سے. کس کو؟ بچوں کو. ایسا نہیں کہ آپ کا بچہ ہوا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, اتنی ہی ذمہ داری نہیں. سب سے پہلی ذمہ داری حضور کی حدیث پر عمل کرنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں حضور کی محبت ہوگی تو محبت کا درس نسلن بعد نسلن آگے فروغ پاتا رہے گا. تو پہلے آپ کو بھی وہ درس لینا ہے نا. اب حضور نے فرمایا نبی کی محبت, سیکنڈ سٹیپ فرمایا اپنے نبی کی آل کی محبت کی تعلیم دے دو. نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. اور بڑے آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں, اے نبی کے نام کا نعرہ لگانے والوں, اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے والوں, یہ تمہارے نبی کا آفاقی پیغام کہ جب تمہیں اللہ اولاد جیسی نعمت دے تو تین باتوں کو ذہن میں رکھو. پہلے نبی کی محبت کا درس دو, پھر نبی کی زہرا کی محبت کا درس دو, نبی کے حسنین کی محبت کا درس دو, نبی کے گھر والوں کی محبت کے پاس. اور کیسے آئیں گے محبت کے چراغ سینے میں, کیسے روشن ہوں گے محبت کے چراغ بچوں کے سینے میں, کیسے روشن ہوں گے؟ آج ہمارا اور آپ کا بچہ سپرمین کی باتیں کرتا ہے, اسپائڈر مین کی باتیں کرتا ہے, اور یوٹیوب کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے کارٹونز دیکھ کر اپنے ذہن و دل و دماغ کو خراب کر رہا ہے. بچہ آپ کا, محنت آپ کی, خرچ آپ کے, جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں چھت آپ کی, کھلاتے آپ ہیں, پلاتے آپ ہیں, روپے پیسے آپ کے خرچ ہوتے ہیں, لیکن اس موبائل کے ذریعے آپ کے بیٹے پر, بچیوں پر حکمرانی امریکہ اور لندن کر رہا ہے. صحیح کہہ رہا؟ صحیح کہہ رہا؟ جاپان کر رہا ہے. بچہ آپ کا, حکمرانی کسی اور کی. تو ایسا کرو نا کہ بچہ آپ کا ہو, حکمرانی مدینے والے کی ہو. بچہ آپ کا ہو, حکمرانی مولائے کائنات کی ہو. بچہ آپ کا ہو, اس کے دل و دماغ میں مصطفی رنگ میں رنگا جائے, تاکہ اس کی زبان سے حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت کے بول پھوٹتے نظر آئے. وہ کام کرو. فرمایا اپنے نبی کی آل کی محبت کی تعلیم دو. کیسے دیں گے نبی کی آل کی محبت کی تعلیم؟ کیسے دیں گے؟ بیٹے کو بولے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ صرف ایک دو مثالیں ہیں, باقی آپ کو سمجھنا ہے, اور اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کروں. مثال کے طور پر آپ بیٹے کو بولے, بیٹے گھر میں مرغی ذبح ہوئی, بولے گا ہاں. گردن کٹ گئی, ہاں. اب اس میں جان ہے, بولے گا نہیں. گردن الگ, دھڑ الگ, جان ہے, وہ بولے گا نہیں. جس طرح چاہا اس کے جسم کو کاٹ دیا, مرغی کے پارٹ کاٹ دیا, جسم میں سے تن سر سے جدا ہو گیا, لیکن جسم میں اب جان نہیں ہے. اب اس کو بولے بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا, اس کے شہزادے جسے دنیا حسین کہتی ہے, گردن کٹ گئی تھی, نیزے پہ سوار تھے, قرآن کی تلاوت زبان پر جاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹے کو بتاؤ, اپنی اولاد کو بتاؤ, اے بیٹے ساری دنیا جنت 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 کی رٹ لگاتی ہے, مولا جنت دے دے, مولا جنت دے دے, مولا جنت دے دے. بیٹا کہے گا ہاں, ساری دنیا جنت کی آرزو میں رہتی ہے. اب بچوں کو سکھاؤ, جس جنت کی تمنا دنیا کرتی ہے, اس جنتی عورتوں کی سردار کوئی اور نہیں, مصطفیٰ کی لخت جگر سجدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو اللہ کریم نے بنا دیا. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. بچوں کو بتاؤ, وقت کے بڑے بڑے مفتی, وقت کے بڑے بڑے مردان قلندر, وقت کے بڑے بڑے منصوبان بارگاہ خدا, وقت کے بڑے بڑے اغراس اقتاب اوتاب, ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے. اور جب یہ جنت میں جائیں گے نا, جب یہ جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت کی سرداری کسی اور کے ہاتھ میں نہیں, مصطفیٰ کے شہزادے حسن اور حسین کے ہاتھوں میں اللہ عطا فرمائے. یہ بتاؤ تو ان کے سینوں میں اولاد کی محبت, ان کے سینوں میں نبی اور نبی کی آل کی محبت آئے. فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نبی کی محبت. دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ دیں گے نا. دوسرا سٹیپ کیا؟ سیکنڈ سٹیپ نبی کے آل کی محبت. اب آؤ تھرڈ سٹیپ پہ, کہا اب قرآن کی تعلیم دیں. بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن کی رٹ لگانے والوں، مصطفیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے کہا کہ نبی کی محبت پڑھ لو، نبی کے آل کی محبت پڑھ لو، تب قرآن پڑھنا شروع کرو۔ پہلا درجہ نبی کی محبت، سیکنڈ سٹیپ نبی کی آل کی محبت، اور تیسرے درجے پر قرآن کی تعلیم کو رکھا۔ کس نے؟ سرور انبیاء نے۔ یہ ایسا سیلیبس ہے کہ جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے نا، اور اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے پھر اس کی زندگی راہ مصطفی نہیں ہوتی، راہ ہدایت والی نہیں ہوتی۔ اور دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت